شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، جو عزت دینے والا ہے، جو رزق کا رزاق ہے، جس نے پیدا کیا ہے اور جس کے قبضے میں میری روح ہے۔ میں آج بات کروں گا تائرائڈ پہ، ہائپوتائرائڈزم اور ہائپر جو ہمارے سکسیس کیس ہے اس پہ، کہ اس کے لیے ہم بیس کیا بناتے ہیں اور اس میں ہم میڈیسن کیا دیتے ہیں، اس حوالے سے میں کروں گا۔ تو کچھ ہمارے جو سکسیس کیس ہم نے شیئر کیے ہیں آپ ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ، تو اس پہ میں ایک آدھا کیس ڈسکس کروں گا، جس کی وجہ سے پھر وہ آپ اس طرح اس کا آپ بیس بنا کے تو آپ اس کا پھر ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ میرے پاس ایک خاتون آئی ہے، تو یہ کیس میں نے سامنے کھولا ہوا ہے ان کا، میں کہا چلو آپ لوگوں کی نظر کر دوں۔ ان کی عمر تھی 51 ایئرس، جو ہمارے پاس شوگر کے کیمپ میں آئی ہے، اور جو پہلا مریض تھا ہمارا شوگر کے کیمپ میں، جب میں نے شوگر کے مریض میں ڈائبٹیز میں جب میں نے سکسیس پایا ہے، اور پھر اس کو میں نے شفٹ کر دیا کیمپ میں، کہ میں نے ارادہ کر دیا کہ اس کو میں کیمپ میں کروں گا، فری میڈیکل کیمپ اس کا لگایا کروں گا، اور میڈیسن بھی اپنی طرف سے دوں گا۔ تو جس کے حوالے سے مجھے کافی آفرز بھی ہوئے ہیں، لیکن میں نے کسی کی آفر نہیں قبول کی، کیونکہ یہاں پہ میں جو مریض چیک کرتا ہوں، جتنا بھی میرا انکم ہوتا ہے وہ سارا میں ان لوگوں پہ لگا دیتا ہوں۔ یعنی میں اگر ایک مریض چیک کرتا ہوں تو اس کے بدلے میں 2 مریضوں کو فری دوائیاں بھی دیتا ہوں۔ تو اس حوالے سے میرا یہ سسٹم چلتا ہے۔ میں یہاں پہ جب پہنچا ہوں، اس مقام تک پہنچا ہوں کہ میرے پاکستان کے ہر سٹی میں، کسی نہ کسی شہر میں، کسی نہ کسی گاؤں میں کوئی ہمارا ایک کلینک چل رہا ہوتا ہے، یا جو کلینک چل رہا ہوتا ہے میں ان کو چلا رہا ہوتا ہوں۔ وہ کس وجہ سے؟ وہ صرف ان لوگوں کی دعائیں وہاں تک پہنچی ہیں۔ آج تک کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا، کوئی پروف یہ نہیں دے سکتا کہ میں نے کبھی اپنے کلینک کی یہ ایڈورٹائز کی ہو۔ میں نے اللہ گواہ ہے کہ کبھی اپنے کلینک کی ایڈورٹائز نہیں کی۔ ایون کہ میں جب کیمپ لگاتا ہوں تو کیمپ کا میرا بینر بھی نہیں لگا ہوتا، میں پمفلٹ بھی نہیں دیتا کسی مریض کو کہ یہ میرا کیمپ ہے، یا میرا پمفلٹ جا رہے ہوتے ہیں کسی گھروں میں، نہیں۔ جو میرے او پی ڈی میں نارمل کیسز تھے، کیمپ کے، ڈائبٹیز کے، شوگر کے، وہ جب ٹھیک ہونے شروع ہیں تو پھر میں نے سوچا کہ اس کا میں فری آف کاسٹ علاج کروں گا، اور اللہ کا شکر ہے میں بڑا سکسیس ملا ہے۔ 800-900 ہزار تک تو مریض اللہ کا شکر ہے اس میں پہنچ گئے، اور جن کو ہر منتھلی ان کو فری میڈیسن ملتی ہے۔ اور اس کی پیچھے یہ نہ کہ پھر لوگوں نے مجھے بڑی آفر کی ہے کہ ہم اس کیمپ کو آپ کا ساتھ دیتے ہیں، کہ اس کا اخراجات ہم اٹھا لیتے ہیں اس میڈیسنس کا۔ میں نے کہا نہیں، میں جو یہ کام کر رہا ہوں یہ اللہ کی خاطر کر رہا ہوں، میں کسی کے اوپر احسان یا کسی کا احسان لینا نہیں چاہتا۔ کل کو کوئی میرے مریض کو یہ نہ کہتے ہیں کہ میرے پیسوں کی وجہ سے آپ کا علاج ہو رہا ہے، نہیں۔ میں جو میڈیسن میں منگاتا ہوں، جو باہر سے، جو میری اسپیشل لیب سے بن کے آتی ہیں، یقین کرے کہ وہ میڈیسن بھی میں نے کھولی ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے، مستحق لوگوں کے لیے، جس کی قیمت 25-25 ہزار پہ بھی میں نے پے کی ہے، جس کی قیمت میں نے 20,000 ایک شیشی کی میں نے پے کی ہے، جو 10 ml 5 ml کی شیشی ہمارے پاس آتی ہے، جو کچھ 1-2 مریضوں پہ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو کیونکہ ہماری میڈیسن کافی ایکسپینسو ہے اور میڈیسن ملتی بھی نہیں ہے، ریئر میڈیسنز ہیں، لیکن میں اس چیز پہ دریغ نہیں کرتا کہ میں اپنے جو مریض میرے پاس آ رہا ہے، چاہے وہ فری والا ہے، چاہے وہ مجھے اس کے فی پے کرتے ہیں، لیکن میں وہ میڈیسن دیتا ضرور ہوں۔ مجھے لالچ ہوتی ہے صرف ایک چیز کی، اللہ گواہ ہے، کہ میرے مریض ٹھیک ہو جائیں۔ باقی مجھے پیسوں کی کبھی اللہ کا شکر ہے نہ لالچ رہی ہے، اور نہ انشاءاللہ لالچ ہوگی۔ جب آپ مریض کے بارے میں سوچتے ہیں تو پیسہ آپ کا خود بخود پیچھے آتا ہے۔ یہ مت سوچئے گا کہ نہیں، میں مریض فری میڈیسن دوں گا تو میری او پی ڈی خراب ہو جائے گی، لیکن نہیں، جب سے میں نے یہ فری مستحق لوگوں کو یقین کریں میڈیسن دینی شروع کی ہے، تب سے اللہ کا شکر ہے کوئی برا دن ہم نے نہیں دیکھا۔ اور دن بدن، کیونکہ یہ جو میڈیسن ان کے پاس جاری ہوتی ہے، حالات اتنے خراب ہیں، لوگوں کو یقین کرے کہ ان کے پاس ناشتے کے پیسے نہیں ہوتے، تو دوائیوں کے پیسے وہ کہاں سے لیں گے؟ لیکن میرے پاس روز آ جاتے ہیں مستحق لوگ، میں کسی کو انکار نہیں کرتا، آ جاتے ہیں، جس نے آنا ہے آ جائیں۔ میں کبھی کوئی مجھے کہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں،
یقین کریں میں اس کو یہ نہیں کہتا نہیں آپ پہلے پیسے پے کریں تو آپ پھر اس کے بعد میرے پاس آئیں، نہیں، جو میرا حق ہے، جو میری فیس ہے، جو میرے میڈیسنس کے پیسے ہیں وہ میں لیتا ہوں، جس حساب سے میڈیسن آتی ہے اس حساب سے میں پیسے لے لیتا ہوں۔ تو جو مستحق لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہے میرے پاس پیسے، تو میں نے اس پہ یہ نہیں کیا کہ میں نے اس کے لیے الگ میڈیسن رکھی ہو، نہیں، وہی میڈیسن جو باہر سے آتی ہے، وہی میڈیسن جو میں اسپیشل بناتا ہوں، وہی میڈیسن جو میں اپنے لیے استعمال کرتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے استعمال کرتا ہوں، جو میرے جو فیس دے پیئر مریض ہیں وہ آتے ہیں ان کے لیے جو میڈیسن یوز ہوتی ہے، یقین کریں مستحق لوگوں کے لیے بھی وہی میڈیسن یوز ہوتی ہے۔ تو یہ کامیابیاں ایسے نہیں ملتی، منزل ایسے نہیں ملتے ہیں۔ دیکھیں اگر ہم صرف پیسوں کا سوچیں تو ہمیں کامیابی تو مل جائے گی، لیکن منزل کبھی نہیں ہم حاصل کر سکتے ہیں، ایک مقام ہم کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے، ایک عزت ہم کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ جب آپ کسی کے دل سے دعائیں نہیں نکالتے تو آپ کو مقام کبھی بھی نہیں ملتا، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ جب سے یہ دعائیں لینے شروع کی، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کبھی برا دن نہیں دیکھا، اور میں جتنے بھی مریض ہیں پوری دنیا میں میرے مریض ہیں، میں کس کس کنٹری کا نام لوں، کس کس سٹی کا نام لوں، ہر جگہ مریض ہیں، لیکن اللہ گواہ ہے کہ میں نے کبھی ایڈورٹائز پہ یہ مریض نہیں بنائے، یہ اپنی محنت پہ بنائے ہیں، اسی کونے سے بنائے ہیں، یہ پاکستان کے یہ چکری روڈ سے میں نے بنائے ہیں، یہاں پہ میں بیٹھا ہوں، اور یہ بھی نہیں کہ مجھے آفر نہیں آتے ہیں، مجھے ساؤتھ افریقہ سے ابھی بھی آفر ہے، مجھے امریکہ سے یو ایس اے سے ابھی بھی آفر ہے، جرمنی سے ابھی بھی آفر ہے، کل پرسوں بھی مجھے آفر ہوا ہے جرمنی کا کہ وہاں پہ کوئی ڈاکٹرز آپ آ جائیں، آپ بیٹھ جائیں تو ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، میں نے کہا نہیں، اور یو کے سے آفر ہے، آسٹریلیا سے مجھے آفر ہے، انڈیا سے مجھے آفر ہے، افغانستان سے مجھے آفر ہے، میں کیوں جاؤں بھائی؟ میں جن لوگوں کی دعاؤں سے یہاں پہ بنا ہوں، میں ان لوگوں کی دعاؤں کو چھوڑ کے میں کیسے جاؤں یہ ملک چھوڑ کے، یہ جگہ میں چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ ہاں چھوڑوں گا میں ان کو بھی نہیں، ان کو بھی جو چیزیں جس جو ہومیوپیتھی سے فائدہ لینا چاہتے ہیں ان کو بھی ہم فائدہ پہنچا رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اور میں ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو بھی مریض ہیں اللہ کرے کہ وہ کسی سے پانی لے لے تو اللہ کرے ان کو شفا مل جائے، اور میری تو دعا یہی ہے کہ ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرما دے، اللہ ان کو صحت مند زندگی دیں۔ میں سیٹ پہ بیٹھنے سے پہلے دعا مانگتا ہوں، میرا رزق کا رزاق اللہ ہے، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، نہ میں کسی کے دولت کے لیے، نہ میں کسی کے پیسوں کے لیے یہاں پہ بیٹھا ہوں۔ جب اللہ نے مجھ سے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے تو میں کیوں یہ سوچوں کہ نہیں میں ایک مریض سے پورا کروں؟ ایک مریض سے پورا ہوتا بھی نہیں ہے، نہ کوئی دیتا بھی نہیں ہے، لیکن میں آپ لوگوں کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی مریض آئے وہ ایک آس لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک امید ہوتی ہے ان کے پاس، ایک ڈاکٹر ایک امید ہوتا ہے ان کے پاس، اس امید کو کبھی نہ توڑیے گا۔ کسی کے پاس پیسے ہیں تو ٹھیک ہے دے دیں، ویل اینڈ گڈ، نہیں تو ہم کسی کے گھر تو نہیں جاتے ہیں کہ آپ آئے ہمارے پاس ہم سے میڈیسنس لے لیں۔ یقین کریں یہ جب میں نے کلینک کھولا تھا شروع میں آپ کو بتاتا ہوں، شروع میں کوئی فری میڈیسن لینے والا نہیں ہوتا، اب تو تانتا ہی نہیں ٹوٹتا، جو سر بات کرتے ہیں کہ تانتا ہی نہیں ٹوٹتے، یقین کریں لوگ دروازے توڑ دیتے ہیں، 2 خوراکیں 3 خوراکیں جو میڈیسن یعنی کل پرسوں کسی کی گئی ہو، آج نمبر کے علاوہ آپ دے دیں، یقین کریں اگلے بندے دروازے توڑنے شروع کر دیتے ہیں، نہیں نمبر میرا تھا، میں 4 گھنٹوں سے بیٹھا ہوں، 5 گھنٹوں سے بیٹھا ہوں، دوائیوں کا انتظار کر رہا ہوں، تو میرا یہ پہلے آ گیا، یہ پہلے لے گیا، ہم ان کو کہتے ہیں بھائی اس کو درد تکلیف ہے، یہ کل پرسوں میڈیسن لے کے گیا ہے تو اس وجہ سے یہ 2 خوراکیں ان کو دے دی، کہتے نہیں ہم اتنے عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں، گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے، 3 گھنٹے، میرے پاس ایک مریض کے نارملی 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں چیک اپ پہ، پھر اس کے بعد ان کو دوائیاں ملتی ہے اس پر، لیکن یہ کیوں لگ جاتے ہیں؟ یہ ہم جان کے نہیں کرتے کہ ہمارے پاس لگ جاتے ہیں، ہمارے پاس آلریڈی اتنی میڈیسن اتنی چھٹیں ہوتی ہیں۔ اب یہ میں آپ کو دکھا دوں، یہ میرے ٹیبل پہ یہ چھٹیں پڑی ہوئی ہیں، یہ چھٹیں دیکھیں یہ کتنی چھٹیں پڑی ہے، یہ ساری بنی ہے یہ، اب اس کے بعد جو مریض آئے گا پھر اس کے بعد یہاں پہ اس کی چھٹ آئے گی، ابھی اس کی میں نے انٹری بھی نہیں کی ہے، تو یہ ایک بنتی ہے پھر دوسری پھر تیسری، اس طرح چلتے جاتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مریضوں کی کمی نہیں ہوتی کسی کے پاس، مریض بہت آتے ہیں، لیکن آپ جب مریض کے بارے میں سوچتے ہیں تب، اگر آپ پیسوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو مریض آپ کے پاس نہیں آئے گا، صرف پیسہ آئے گا اور لوگوں کی دعائیں نہیں ملے گی۔ میرا تو دنیا میں کوئی کونا ایسا ہے نہیں جو جس بندے میری دعائیں استعمال کی ہے، جس بندے نے مجھ سے ایک دفعہ مشورہ کیا ہے تو اس کے دل سے دعا نہ نکلی ہو۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مریض جو آس لگائے بیٹھے ہوتے ہیں ہم سے، اس آس کو کبھی نہ توڑیے گا، کیونکہ ان کو ضرورت ہوتی ہے، وہ پوری دنیا میں چیک اپ کر کے، ہر جگہ سے چیک اپ کر کے، کسی جگہ سے اس کو رسپانس نہیں ملتا، لیکن ایک واحد حل ان کے پاس ہومیوپیتھک ہوتا ہے۔
اور وہ جب یہاں پہ آتے ہیں، اگر کوئی پراؤڈ ڈاکٹر ان کو ملتا ہے یا وہ صرف فیس کے چکر میں ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ سے اللہ شفا بھی لے لیتا ہے پھر. لیکن یہ ہے کہ اس چیز کا دھیان رکھیے گا کہ جب غریب مستحق بندہ آتا ہے تو ان کی دعائیں ضرور لیں. اور میں پھر اپنے مریضوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی بھی جگہ سے، کسی کونے سے بھی آپ علاج کروا لیں اپنا. اگر آپ نہیں ٹھیک ہوتے تو پھر میرے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، آپ آ جائیں. پھر اگر اس میں ہم فیس لے لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، اگر آپ مستحق ہیں تو آپ آئے میرے پاس، مجھے بتائیں میں مستحق ہوں، میں نہیں لے سکتا، تو ہم دے دیتے ہیں. میں کسی کو پریشان بھی نہیں کرتا. یہ تو اللہ، اس کے بدلے میں اللہ مجھے دے دیتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک دے رہا ہے. تو میں اس لیے یہ سارے دوستوں کو کہتا ہوں کہ مستحق لوگوں کا بہت خیال رکھیں جو ہم سے آس لگائے بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارا کیس تھا شوگر کا. شوگر کا جو کیس تھا ہمارے پاس یہ کیس کیور ہوا ہے 2021 میں، جو ابھی تک کیور ہے. اس کے سارے رپورٹ، ساری چیز نارمل ہے. تائرائڈ ہوا تھا ان کو، بڑے زمانے سے تائرائڈ تھا، بڑے عرصے سے تائرائڈ تھا. دیکھیں، ہم سے جب کوئی میڈیسن پوچھتا ہے یا ایک میسیج کر دیتا ہے تو ایک میسیج سے ہم بیماری تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ہم اس کے سمٹمز نہیں لیتے ہیں، جب تک ہم اس کے کازیشن کو نہیں ڈھونڈتے. اب یہ ایک کیس تھا کہ اس کو تائرائڈ تھا، نہیں ٹھیک ہو رہا تھا. ہم لگے ہوئے تھے، کر رہے تھے، علاج کر رہے تھے. 7-8 مہینے ہم نے دوائیں دی. پھر اس کو کیمپ میں ہم نے شفٹ کیا ہے. تائرائڈ بھی نہیں ٹھیک ہو رہا تھا، شوگر بھی نہیں ٹھیک ہو رہی تھی. دیکھیں، اب ہمیں سکسیس جب ملتا ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہوتی ہے، ایک کاز ہوتی ہے. تو اس کاز کو ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں سکسیس ملتا ہے. تو اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے میسیج کیا ہے اور میسیج پہ میڈیسن آپ پوچھ رہے ہیں اور میں آپ کو میسیج پہ میڈیسن بتا دوں اور آپ ٹھیک ہو یا ٹھیک نہ ہو. تو اس میں تو پھر بدنامی تو ہومیوپیتھی کی ہے کہ یہ میڈیسن میں نے لی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوا. لیکن پراپر ایک کیس ٹیکنگ ہونی چاہیے، ایک کاز تک. دیکھیں، ہومیوپیتھی کے رولز ہیں کہ مریض کے پیچھے سمٹمز دیکھیں، سمٹمز کے پیچھے ڈیزیز دیکھیں، ڈیزیز کے پیچھے کاز دیکھیں. اور بہترین ڈاکٹر وہ ہے جو ان حائل رکاوٹوں کو ہومیوپیتھی کی دوائی سے دور رکھیں. یہ 5 سٹیپ ہیں مریض کے، یہ 5 سٹیپ ایک ڈیزیز کے ہوتے ہیں. جب آپ یہ 5 سٹیپ اپلائی نہیں کریں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کا مریض ٹھیک ہو جائیں. پیلیشن ضرور ہوگا لیکن ٹھیک کبھی بھی نہیں ہوگا. تو یہ ایک ایسا کیس میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں تائرائڈ کا، جو ہائپوتائرائڈزم تھا، جو نہیں ٹھیک ہو رہا تھا. 7-8 ماہ سے میں دوائیاں دے رہے تھے، نہیں ٹھیک ہو رہا تھا. ہم سے بھی نہیں ٹھیک ہو رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس عورت کے سمٹمز ایسے تھے کہ وہ بتانا نہیں چاہتی تھی، وہ چھپا رہی تھی اپنے سمٹمز. وہ جیسی اٹھی ہے، نکلی ہے، تو میں نے کہا کہ آپ کو کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی تو نہیں تھی؟ یعنی یہ پہلے ہم لے چکے تھے. میری عادت ہے کہ جب ایک کیس نہیں ٹھیک ہو رہا ہوتا تو میں ری ٹیک کرتا ہوں. سب سے پہلے میں اپنے آپ میں غلطی دیکھتا ہوں کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد میں غلطی دیکھتا ہوں کہ میڈیسن صحیح بنی ہے کہ نہیں بنی. پھر اس کے بعد غلطی دیکھتا ہوں کہ مریض نے دوائیاں صحیح کھائی ہے کہ نہیں کھائی. اگر یہ 3 چیزیں ٹھیک ہے تو پھر میں مریض سے دوبارہ کیس ٹیکنگ کرتا ہوں. یا مریض کوئی کوتاہی تو نہیں کر رہا، کوئی بدپریزی تو نہیں کر رہا. اگر وہ بھی ٹھیک ہے تو پھر میں ری ٹیک کرتا ہوں کہ نہیں، یہ میں دوبارہ سے شروع کر دیتا ہوں. تو دوبارہ سے جب ہم نے شروع کی ہے تو وہ خاتون مجھے کہتی ہے کہ میں اپنی کہانی سناؤں گی. آپ کے لیے تو کہانی ہے لیکن اگر میں سناؤں گی تو آپ سن نہیں پاؤ گے. تو وہ رونا شروع ہو گئی. جیسے ہی رونا شروع ہو گئی میرے ذہن میں نیٹرمیور میڈیسن آ گئی ہے. پھر میں نے اس کو بٹا دیا. تو پھر میں نے نیٹرمیور کے سمٹمز پوچھنے شروع کر دیے. یقین کریں A to Z اس میں نیٹرمیور کے سمٹمز تھے. کبھی وہ ہنس رہی تھی، کبھی رو رہی تھی اور آنسو چھپا رہی تھی. اور اتنے عرصے 7-8 ماہ سے یقین کریں اس عورت نے ہمیں اس حد تک جانے دیے نہیں کہ ہم اس کو پہچان سکیں، اس کو جان سکیں. لیکن جب میں نے ری ٹیک کی ہے، کیس ٹیکنگ کی ہے، اس میں نے یہ ریکگنائز کیا ہے کہ یہ عورت نیٹرمیور کی مریض ہے. اور یقین کریں اس نیٹرمیور کے لیے پھر میں نے راستہ کھولا ہے. دیکھیں، ایک مریض آ گیا ہمارے پاس، مریض آ گیا. اس کا کیا ہے؟ تائرائڈ ہے. یہی مریض تائرائڈ ہے، 51 سال عمر ہے، مینوپاؤز بھی ہے اور سٹریس بھی ہے اور اوبیسٹی بھی ہے. ہائپوتائرائڈزم میں تو لازمی بات ہے اوبیسٹی ہوتی ہے. تو دیکھیں وہ مریض ہمارے پاس آ گیا، بیٹھ گیا. تو اس میں نے کیا دیکھا ہے؟ اس میں نے مریض کے سمٹمز دیکھ لیے. نہیں ٹھیک ہوا، ڈیزیز تک چلا گیا ہوں. نہیں ٹھیک ہوا، کازیشن تک چلا گیا ہوں. نہیں ٹھیک ہوا، اینڈ میں سپریشن پہ چلا گیا ہوں. تو سپریشن پہ جب میں چلا گیا ہوں، میں نے ان میڈیسنز کے لیے نیٹرمیور کے لیے جب راستہ کھولا ہے 3-4 سٹیپ میں نیٹرمیور کے لیے راستہ کھولے تو تب جا کے وہ ٹھیک ہوئی ہے.
اور ایسے ٹھیک ہوئی ہے کہ وہ 2021 میں ٹھیک ہوئی ہے اور ابھی تک اس کے رپورٹس نارمل ہیں. یہ میرے اس پہ بھی موجود ہے، ایک سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہے. میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا ہوا ہے، میں دوبارہ شیئر کر لوں گا یہ پکچر آپ لوگوں کے ساتھ اس کے، کہ یہ ابھی تک، اور ہم ہر 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد اس کے ٹیسٹ لازمی کرواتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہائپوتھائرائڈزم اس کا نارمل ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اس کی سسٹر کا بھی ٹھیک ہو گیا، اس کی ایک اور سسٹر ہے اس کا بھی ٹھیک ہو گیا. اس کے خاندان میں تھائرائڈ کا ایشو ہے، کسی کا ہائپر تھائرائڈزم ہے اور کسی کا ہائپوتھائرائڈزم ہے، اور اللہ کا شکر ہے وہ نارمل جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ شوگر بھی نارمل جا رہی ہے، ڈائبٹیز بھی ان کی نارمل ہو گئی ہے، اور میڈیسن اس کی ٹوٹلی بند. جو میرے کیمپ میں میڈیسن تھی وہ بھی بند، جو روٹین میں یہ آتے تھے یہ لوگ، یہ سب پوری فیملی کی میڈیسن سے اللہ کا شکر ہے بند ہو گئی. اور اللہ کا شکر ہے ان کی شوگر بھی نارمل ہے اور تھائرائڈ بھی ان کا نارمل ہے. تو دیکھیں یہاں پہ بات ایک اور آ جاتی ہے، سپریشن پہ میں کیوں چلا جاتا ہوں اور میں میڈیسن فون پہ میسیج پہ کیوں نہیں بتاتا. میں ایک دو کیس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میرے پاس ایک بچہ ہے، ان کی فیملی ابھی بھی میرے پاس بیٹھی ہوئی ہے بایو میڈیسنس کے لیے، پوری فیملی آتی ہے وہ میرے پاس. ایک بچہ ہے ان کو کانسٹیپیشن تھا، تو کانسٹیپیشن اس کا ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. میں میڈیسن دے رہا ہوں اور ایک دن کا فرق پڑ جائیں تو کانسٹیپیشن نہ ٹھیک ہو. تو پوری پنڈی، اسلام آباد، لاہور تک وہ لے کے گئے. وہ کہتے کوئی ڈاکٹر ہم نے نہیں چھوڑا، ان کی انکم ہماری اتنی کم ہے ہم افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن ہم چلے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، جو بھی ڈاکٹر بتاتے ہیں ہم چلے جاتے ہیں. پھر آپ کا کسی نے بتایا ہم آپ کے پاس آئے، کیونکہ ان کی پوری فیملی آتی ہے، وہ فیملی کشمیر سے ہے، اور وہاں سے آتے ہیں یہ سارے لوگ میرے پاس. میں نے میڈیسن دی ہے تو مجھے لگا کہ میڈیسن شاید تھوڑی سی ہیوی ہو گئی ہے. میں نے اپنی میڈیسن اینٹی ڈوٹ کے لیے ایک ڈوز دے دی ہے، ایلوز دے دی ہے میں نے. وہ میڈیسن لیتا رہا ہے، لیکن مجھے انہوں نے نہیں بتایا کہ میں ہومیوپیتھی کی میڈیسن بھی ہم نے استعمال کی ہیں. میں نے ایلوز دے دی ایک ڈوز. میں نے کہا کل آپ دوبارہ آئیں، میں کہ اس کی میں اسٹڈی کروں. اب دیکھیں جتنے بکس میں میڈیسن لکھی ہوئی تھی مہینے 2 مہینے میں نے ساری اس کو، یعنی جو اس کی بنتی تھی سمٹمز کے حساب سے وہ میں نے دے دی اس کو، جو پروف کے ساتھ بنتی تھی وہ میں نے دے دی، جو الٹرا ساؤنڈ کے ساتھ بنتی تھی وہ میں نے دے دی ہے. یہاں پہ اس کے باؤلز کے یہ نشان آ رہے تھے، سٹول کے نشان آ رہے تھے، باہر آئے ہوئے تھے نشان اس کے پیٹ میں، کہ یہ سٹول یہاں اکٹھا ہوا ہے. اتنا سویئر کانسٹیپیشن تھا، اتنی ورس کنڈیشن تھی اس بچے کی. اس کانسٹیپیشن سے اس کا بولنا بھی بند ہوا تھا، اس کا چلنا بھی بند ہو گیا ہوا تھا، لیکن وہ کانسٹیپیشن سے نہیں تھا. میں آتا ہوں بات پہ. میں نے جب میڈیسن دی ہے اس کو ایلوز، اگلے دن بلائیں تو انہوں نے کہا اس نے سٹول پاس کر دیا. تو جیسے ہی آئے مجھے کہہ رہے کہ ڈاکٹر صاحب جو رات کو ایک ڈوز دی تھی اس نے سٹول پاس کر دیا. پھر میں نے ان سے پوچھا آپ اس کو ہومیوپیتھی کی دوائیں دیتے رہے اور آپ لوگوں نے مجھے بتایا نہیں ہے. تو وہ حیران ہو کے بیٹھ گئے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو کیسے پتہ چلا ہے؟ میں نے کہا میں ڈاکٹر ہوں، مجھے پتہ چل جاتا ہے، لیکن اس مریض کا مجھے دیر سے پتہ چلا، لیکن میرے ذہن میں یہ تھا کہ آپ لوگوں نے کوئی دوائیاں نہیں دی، صرف آپ نے ایلوپیتھی کی میڈیسن دی ہے. مجھے کیا پتہ تھا آپ نے ہومیوپیتھی کی دی ہے، میں پہلے اینٹی ڈوٹ لگا دیتا. اس میڈیسن نے اتنی سپریشن پیدا کی ہوئی تھی، یقین کرے کہ وہ بندہ مینٹلی، وہ بچہ مینٹلی اپسیٹ ہو گیا، وہ بندہ چل بھی نہیں سکتا تھا بچہ اور بول بھی نہیں سکتا تھا. اتنی اس نے سپریشن پیدا کی ہوئی تھی اس میڈیسنس نے. کیا کیا تھا؟ میں نے کہا کہ کہاں سے دی تھی؟ کہتے ادھر کشمیر میں کوئی ایک ڈاکٹر تھا. میں نے کہا کیا دیتا تھا؟ کہتے وہ ڈراپس دیتا تھا. میں کہا ڈراپس میں کیا دیتا تھا؟ کہتے ایک میڈیسن، دوسری میڈیسن، تیسری میڈیسن، چوتھی میڈیسن، پانچویں میڈیسن، 15-20 میڈیسن ملا کے وہ ڈراپس میں ڈالتا تھا اور اس بچے کو وہ الکوہول کے ڈراپس دیتا تھا. برین اس کا سپریس ہو گیا ہوا تھا، بولنا اس کا بند ہو گیا ہوا تھا، چلنا اس کا بند ہو گیا ہوا تھا. یقین کرے کہ ایک ایلوز کی ڈوز نے اس کو ٹھیک کیا ہے. اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ کے میسیج کا میں کیسے آنسر کروں، آپ کے میسیج پہ میں کیسے مریض کو ٹھیک کروں؟ جب اس کی پراپر کیس ٹیکنگ نہیں ہوتی، میں کازیشن تک نہیں پہنچا مریض تک، مریض کے بعد سمٹمز کے بعد ڈیزیز کے بعد کاز کے بعد سپریشن. اب یہ 5 چیزوں کا سٹیپ میں نہیں پورا کرتا، میں مریض کو کیسے ٹھیک کروں؟ میں خدا تو نہیں ہوں نا، میں پیغمبر یا ولی تو نہیں ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں، میں ایک گنہگار آدمی ہوں لیکن یہ کہ میں ایک عقل سے کام لیتا ہوں کہ مریض کو جب دوائی دینی ہے تو کیا دوائیاں دینی ہیں، کس طریقے سے دینی ہے. آپ کی جو جتنا بھی آپ کا کلینک سیٹ اپ چل رہا ہوتا ہے یہ رولز پہ چل رہا ہوتا ہے، یہ اصول پہ چل رہا ہوتا ہے. تو پھر ایک اور کیس میں آپ لوگوں کو بتا دوں.
ایک معذور بچی آئی ہے، کیونکہ ہمارے پاس معذور بچی بہت آتی ہے، آٹزم بھی تھی، معذور بھی تھی، ذہنی جسمانی معذور، اس کے خاندان میں یہ سب بچے موجود ہیں اور سب بچے میرے پاس آتے ہیں۔ اس بچے کا سٹول پاس ہوتا تھا، اور اتنا آفینسو سٹول، اتنا آؤٹ ڈور سٹول تھا کہ وہ پورے گھر میں اس سٹول کی اسمیل جاتی تھی، اسمیل ہوتی تھی اور جاتی نہیں تھی۔ اور پھر جب وہ جو بچہ جو گھر کا بندہ اس کو واش کرتا تھا، یہ ہاتھوں سے اس کی اسمیل، دو صابن بھی ختم کرتے تھے، ایک ہفتے تک اس کے ہاتھوں سے اسمیل نہیں جاتی تھی۔ تو میں نے ریپرٹری چھان ماری، میں نے کوئی مٹیریا نہیں چھوڑا، میں نے کوئی میڈیسن نہیں چھوڑی جو اس کی بنتی تھی، میں نے سب دے ڈال، جتنی میڈیسن اس کی بنتی تھی نمبر وائز میں نے دیے۔ یقین کر رہے 1.5 سال تک میں اس کا ٹریٹمنٹ کرتا رہا ہوں، لیکن پھر بھی جب میں فیل ہوتا تھا تو ریٹیک کرتا تھا، فیل ہوتا تھا ریٹیک کرتا تھا۔ لیکن ایک دفعہ پھر میں نے ریٹیک کیا، میں نے کہا نہیں، ان کے باپ کو بھی لائیں، اس کی ماں کو بھی بلائیں، اور اس کے دادا دادی کو بھی بلائیں، اسے فون پہ بشک رکھ دیں۔ ان کے فیملی میں مجھے ٹی بی ملی ہے جو انہوں نے مجھے نہیں بتائی تھی۔ میں بیٹھ گیا، میں نے کہا میں نے میڈیسن نہیں لکھنی جب تک اس کا مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی میڈیسن بنتی کیا ہے۔ اور اس کے فیملی میں برین ٹی بی تھی۔ اور پھر میں نے اسٹول کی میڈیسن چھوڑ دی، میں نے آٹزم کی میڈیسن چھوڑ دی، میں نے مینٹلی ریٹارڈڈ کی میڈیسن چھوڑ دی، میں نے بولنے کی چلنے کی میڈیسن چھوڑ دی، سمجھنے بوجھنے کی میڈیسن میں نے چھوڑ دی۔ میں ٹوٹلی کازیشن پہ چلا گیا ہوں، سپریشن پہ چلا گیا ہوں، اور وہ میڈیسن میں ساری پہلے دے چکا ہوں، میں نے سب واش کر دیا لوز دے کے، وہ نہیں ٹھیک ہو رہی 1.5 سال۔ جب میں اس کی کازیشن پہ چلا گیا ہوں، ہسٹری میں نے لی ہے، تو پھر جا کے یقین کر 1 ہفتے کے اندر وہ مریض ٹھیک ہوا ہے۔ 1 ہفتے کے اندر، جو 1.5 سال میں میرے پاس نہیں ٹھیک ہوا، اور جس کی بچی کی عمر 7-8 سال تھی اور بچپن سے یہ مسئلہ تھا اس کا، اور جب میرے پاس بھی نہیں ٹھیک ہوئی 8-9 سال تک پہنچ گئی ہے، 9 سال تک نہیں ٹھیک ہوئی، اور وہ 1 ہفتے میں ٹھیک ہوئی ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ کیس ٹیکنگ کے بیس پہ ٹھیک ہوا ہے۔ رات کو بات ہے، میرے پاس ایک ڈاکٹر آتا ہے، ڈاکٹر اشفاق نام ہے کہ کیا نام ہے، یہ وقاص کا دوست ہے، میں جانتا بھی نہیں ہوں اس کا دوست ہے، وہ آ جاتا ہے میرے سے کیس ڈسکس کرتا ہے۔ تو وہ آ کے بیٹھا ہے، مجھے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے انکل ہیں، ماموں ہیں، ان کا گال بلیڈر کا ایشو ہے، تو گال بلیڈر کسی سے ہومیوپیتھی کی دوائیاں لیتا رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہاں سے لی؟ کہتے پتہ نہیں کس سٹی کا نام لیا ہے، وہاں سے لی ہے۔ میں نے کہا یار اس طرح میڈیسن نہ دیں تو یہ کینسر بن جائے گا۔ اللہ گواہ یہ ایسی بات ہو رہی تھی، میں اس کو کہہ رہا ہوں ایسی ویسی میڈیسن نہ دیں، یہ کینسر بن جائے گا۔ تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پری کینسیریس ہے پیشنٹ، کہتے پری کینسیریس کینسر بن گیا، فلیٹ ہو چکا ہوا ہے اس کا گال بلیڈر۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ میرے پاس جب گال بلیڈر کا کینسر آتا ہے، میں دوسرا کوئی کویشچن نہیں کرتا، میں ایک ہی کویشچن کرتا ہوں ان سے کہ آپ نے کوئی ہومیوپیتھی کی دوائیاں تو نہیں دی؟ ہومیوپیتھی کی دوائیاں دیے، کوئی غلط دوائیاں تو نہیں دی، کوئی این آر ڈی ڈاکٹر کے پاس تو نہیں گئے جو وعدہ جو دعوے کرتے ہیں، جو گارنٹی کے ساتھ لکھ دیں گے میرے پاس علاج ہے تو بس استغفر اللہ، ہو تو خدا بن بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ یہ تو شرک میں آ جاتا ہے کہ جو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میرے پاس گارنٹی کے ساتھ اس کا ٹریٹمنٹ ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے کام ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی مریض آ جاتے ہیں، مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جتنی مرضی آپ پیسے لے لیں لیکن آپ گارنٹی دے دیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں ان کو کہتا ہوں آپ اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں، لیکن گارنٹی میں نہیں دوں گا۔ آپ فری میں میڈیسن لے جائیں لیکن گارنٹی میں نہیں دوں گا، اور وہی میڈیسن دوں گا جو آپ نے کروڑوں روپے مجھے دے کے لینی ہے، لیکن میں میڈیسن آپ کو وہی دوں گا اور فری میں دوں گا، لیکن گارنٹی نہیں دوں گا۔ آپ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے، اور میرے لفظ ہر مریض کے لیے ہوتا ہے کہ کرنے والا رب کی ذات ہے، میں نہیں ہوں، رب کی ذات ٹھیک کرنے والا ہے، وہ ٹھیک کر دیتا ہے، میں نہیں ٹھیک کرتا۔ تو گارنٹی دینا یہ شرک میں آتا ہے۔ تو ایسے بیوقوف ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو مختلف میڈیسن دے کے تو بندے کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ بھی ایک سپریشن تھا نا، یہ بھی یہاں پہ سپریشن ہے، جہاں پہ آپ میڈیسن دے دیتے ہیں، پہلے وہاں پہ کنٹریکٹڈ ہے، وہاں پہ کنٹریکٹڈ ہے، آپ وہاں پہ کولسٹرینیم دیں گے، چلیڈونیم دیں گے، لائکوپوڈین دیں گے، آپ وہاں پہ کارڈس میرنس دیں گے، آپ وہاں پہ اس کو آپ مزید اور کنٹریکٹڈ کر دیں گے، تو کیا ہوگا آپ کے پاس؟ آپ کا تو پتا ہی فلیٹ ہو جائے گا، اور وہاں پہ بائل جوس کدھر جائے گا؟ اس پتری کا کیا ہوگا؟ وہ زخم تو بنائے گا۔ تو اس لیے پھر یہ کینسیریس کی طرف چلا جاتا ہے۔ پھر وہاں پہ کولیسسٹائٹس ہے، اگر آپ وہاں پہ مزید ایسی میڈیسنز دے رہے ہیں کہ جس سے کولیسسٹائٹس اور مزید بڑھے گا، تو وہ تو کیا ہوگا؟ بسٹ ہوگا نا، پھر وہ تو پھٹ جائے گا، وہ تو لیور کینسر بنا دیتا ہے، تو وہ تو بندہ بچتا ہی نہیں ہے پھر۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ میڈیسن، آپ ایک ڈیزیز تک نہیں پہنچتے، آپ ایک سپریشن تک نہیں پہنچتے، اس طرح میں میڈیسنز کسی کو بھی نہیں بتا سکتا، میں اپنے لیے بھی نہیں لیتا۔ میں اب یہ پچھلے دن میری بچی کی نظر ٹھیک ہوئی ہے،
3 تھی، 3 تک چلی گئی تھی اور ٹھیک ہو گئی. کیسے ٹھیک ہوئی ہے اس کے کازیشن تک میں چلا گیا ہوں. میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے اچانک ہوا ہے، میرے کسی بچے کی نظر کمزور، میرے خاندان میں کسی کی نظر نہیں کمزور، تو میرے بچے کی نظر اتنی جلدی کیسے ویک ہو گئی ہے. میں چلا گیا ہوں. اس بچی کا شوق ہے ڈاگ کے ساتھ کھیلنا اور کیٹ کے ساتھ کھیلنا. وہ کیٹ بھی کاٹتا ہے، وہ جان کے اس کے منہ میں ہاتھ ڈال دیتی ہے، وہ اس کو کاٹ جاتی ہے، اور ڈاگ بھی اس کو اسی طرح کرتا ہے، پیار کرتا ہے، لیکن وہ انجیکٹ تو ہو جاتا ہے نا، اس کا سلائیوا انجیکٹ ہو جاتا ہے. اس کی نظر دنوں میں ویک ہو گئی ہے. 2 ڈوزز سے یقین کرے وہ ٹھیک ہوئی ہے. نکس دیے، توجہ دیے اور ہائیڈروفوبینم دیے. یہ دو دفعہ میں نے ریپیٹ کیے، 2 ڈوزز سے یہ ٹھیک ہو گئی ہے. ہاں، ٹیوبر کی 1 ڈوز دی اور میں سائیکوٹک ہوں، میری بچی ہے تو میں میڈرینم بھی لگا لی ہے. مدر کی ٹی بی تھی اور میرے خاندان میں بھی ٹی بی ہے تو ٹیوبر کی 1 ڈوز لگائی ہے. 2 ڈوزز میں نے دیے، 2 کورسز میں نے کیے اس کے. ماشاءاللہ اس کی نظر واپس آ گئی، این کے اتر گئی ہے. میرے دوست ہے ڈاکٹر ارشد، صدر میں اس کی شاپ ہے اینکوں کی، اور ڈاکٹر بھی ہیں، اور یقین ابھی بھی اس کے پاس این کے اس کی پڑی ہوئی ہے. میری اپنی نظر واپس آئی ہے. میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں، میں 2 سال 3 سال میں نے گلاسز لگائی ہے. اللہ کا شکر ٹھیک ہوگی. کیوں ٹھیک ہوتی ہے؟ یہ میں کنسلٹیشن پہ جاتا ہوں، تو کنسلٹیشن سے پہ جائیں گے، سپریشن پہ جائیں گے، آپ کی ڈیزیز خود بخود نارمل ہو جائے گی. تو برائے مہربانی آپ اگر میڈیسن دیکھیں، اگر مریض اپنی بیماری بتاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ایک آس ہوتی ہے، ایک امید ہوتی ہے کہ میں یہاں پہ جاؤں گا، میں نے اس ڈاکٹر کا سنا ہے بہت، تو میں یہاں سے ٹھیک ہو جاؤں گی. لیکن اگر آپ صرف فون پہ میسج کر کے میڈیسن پوچھیں گے، اور وہ ڈیزیز جو آپ کی 4-5 سال سے، 10 سال سے، 25 سال سے چلتی آ رہی ہو، اور دنیا جان کے ڈاکٹر ٹھیک ہوئے ہو، تو وہ ڈیزیز ان کی نہیں ٹھیک ہوئی، تو میرے پاس ایک میسج پہ آپ کیسے امید لگا سکتے ہیں کہ ایک میسج پہ میں آپ کو میسج بتاؤں گا اور میسج پہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے؟ نہیں بھائی، اس طرح نہیں ہوتا. اس کی میں نے پہلے ہی کہا کہ مریض کے پیچھے سمٹمز ہے، سمٹمز کے پیچھے ڈیزیز ہے، ڈیزیز کے پیچھے آپ کی کازیشن ہے، کازیشن کے پیچھے آپ کی سپریشن ہے، ڈرگ ابیوز ہے، مینٹل سٹریس ہے، انوائرمنٹل کنڈیشن ہے، آپ کے انوائڈرز ہیں، پیراسائٹس ہیں، وائرل انفیکشنز ہیں، وائرس ہیں، پیراسائٹس ہیں، فنگس ہے، بیکٹیریا ہے، اور اس کے علاوہ سیلف میڈیکیشن ہے. سیلف میڈیکیشن لوگ اتنا کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ کہ چلو ہم ہومیوپیتھک استعمال کرتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں، اگر ٹھیک ہوتے ہیں تو ٹھیک، نہیں ٹھیک ہوتے ہیں تو اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہے. اور بھائی یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے آپ کی، آپ اس طرح کبھی بھی نہ کریں. یقین کریں، یہ اتنا بڑا سپریشن بناتے ہیں. یہ میں نے 3-4 کیسز آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ اتنا بڑا سپریشن یہ بنا دیتا ہے کہ اور ڈیلی بیس پہ ہم اس کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں. اور میرے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، یا جتنے بھی یہ کلینک سے مجھے کال آ جاتی ہیں، میں نے اس کو پہلے سے کہا ہوا ہے کہ ہومیوپیتھک سے ہیں تو ایلوز دینی ہے، اس کے بعد مجھ سے ڈسکس کرنا ہے. پہلے 1 دن کھلا دیں، یا گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے کھلا دیں، اور اس کے بعد آپ نے نکس دینی ہے، توجہ دینی ہے. یہ 3 چیزیں آپ نے دینی ہے، کیونکہ یہ میڈیسن کا سپریشن دور کر دیتا ہے. جب آپ میڈیسن کی سپریشن دور کریں گے، مریض آدھا ٹھیک ہو جائے گا. اب یقین کریں کہ جو مجھ سے میڈیسن پوچھتے ہیں، یا جن کے گھروں میں کوئی ڈیزیز ہے، جنہوں نے مجھ سے پوچھنا ہے اور جنہوں نے مجھ سے کنسلٹ کرنا ہے، میں ان کو بھی کہہ دیتا ہوں آپ گھر میں نکس رکھ دیں، توجہ رکھ دیں، ایلوز رکھ دیں. ہومیوپیتھی اتنا فیمس ہو گیا کہ گھر گھر میں میڈیسنز موجود ہیں. ایلوز 200 میں 1 ڈوز دیا کریں مجھ سے کنسلٹ کرنے سے پہلے. توجہ نکس دیا کریں، توجہ دیا کریں. یقین کریں آدھی بیماری آپ لوگوں کی ٹھیک ہوگی، پھر اس کے بعد ایکچوئل بیماری جو ہوگی وہ میرے سامنے آئے گی. یہ جتنے مجھ سے ریلیٹڈ بندے ہیں پورے ورلڈ میں، جو مجھے سن رہا ہے، یہ 3 میڈیسن گھروں میں لازمی رکھیں. ایلوز رکھ دیں، نکس رکھ دیں، توجہ رکھ دیں. توجہ اس لیے رکھ دیں کیونکہ ہر بندہ ویکسینیٹڈ ہے. نکس اس لیے رکھ دیں کیونکہ ہر بندے نے پیراسیٹامول، پیناڈول، سیپٹران، پونسٹان کھائی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی ڈیزیز کی میڈیسن کھائی ہوتی ہیں. موسٹلی جو عورتیں ہوتی ہیں ڈیلیوری کے دوران میڈیسن کھا لیتی ہے. کوئی بچہ ویکسین سے نہیں بچا ہوا، کوئی بچہ نکس یہ ڈرگ ایبیوز سے نہیں بچا ہوا، اور آج کل ہومیوپیتھی سے بھی کوئی نہیں بچا ہوا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ باہر جاؤں نا ریڈی والے کے پاس، ان کے پاس بھی ہومیوپیتھی کی دوائیں جمع پڑی ہوگی. غلط لے رہا ہوگا لیکن لے رہا ہوگا، ان کو امید ہوتی ہے کہ ہاں یہ ہومیوپیتھی کی دوائیاں لوں، یہ بندے کو ٹھیک کر دیتے ہیں. ہم نے سنا ہے، اور واقعات انہوں نے دیکھے ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس جو بندہ چل نہیں سکتا چلنا شروع کر دیتا ہے، جو بول نہیں سکتا معذور بچہ ہوتا ہے بولنا شروع کر دیتا ہے، جو سن نہیں سکتا وہ سننا شروع کر دیتا ہے، جو جسمانی معذور ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، جو ذہنی معذور ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، جو آٹزم کے بچے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں.
پھر برین سے لے کے پاؤں تک جتنے بھی ڈیزیز ہیں وہ ایسے ڈیزیز ہمارے پاس جب ٹھیک ہوتے ہیں وہ پورا خاندان دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک بندہ نہیں کہ وہ جو ٹھیک ہو رہا ہے، وہ پورا خاندان دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہو گیا، تو وہ پھر ہومیوپیتھی کے پاس جاتا ہے، جہاں پہ بھی ہومیوپیتھی کا بورڈ دیکھتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن بی اویئر، ہوشیار رہیے گا کہ ہومیوپیتھک رولز پہ چلتا ہے، 291 افروزم پہ چلتا ہے۔ خبردار ہومیوپیتھی کی میڈیسن کی سیلف میڈیکیشن کبھی بھی نہ کریں۔ ہومیوپیتھک ایسا فیلڈ ہے جو ڈاکٹر کو بھی نہیں سمجھ آتی۔ ہمارے کافی دوست ہیں BBS ڈاکٹر ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ میڈیسن دیتے کس طرح ہیں؟ یہاں تو 200 300 میڈیسن ایک جیسی۔ سوری وہ ویڈیو انٹرپ ہو گئی ہے، میں نے کہا چلو میں ایک شارٹ بات تھی وہ کرنا ضروری تھا، تو میں نے کہا چلو اس پہ کر دوں۔ تو ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس میڈیسن دیتے کیسے ہیں؟ یہ میڈیسن میں نے کہا کہ جو ہم 11 لوگ مریض چیک کیے ہوئے ہیں، 11 لاکھ مریض، تو یہ اگر مریض ہم نے ٹھیک کیے ہیں تو وہ میموری ہمارے پاس ہوتی ہے۔ یہ میڈیسن تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے لیکن سب تو نہیں نہ دے سکتے نا، ایک میڈیسن دے سکتے ہیں، کازیشن پہ دیں گے، سپریشن پہ دیں گے، ڈیزیز پہ دیں گے، سمٹمز پہ دیں گے، پیشنٹ پہ دیں گے، کلر کمپلیشن کیسا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کے تو ان کو میڈیسن دیں گے۔ اب اس طرح اگر آپ دیکھ لیں کہ آپ مائنڈ چیپٹر پہ صرف جائیں نا، مائنڈ چیپٹر پہ 272 پیجز پہ میڈیسنز لکھی ہوئی ہے، 272 پیجز پہ، ایک سائڈ پہ، دوسری سائڈ، تیسری، چوتھی، 272 پیجز پہ یہ میڈیسن لکھی ہوئی ہے مائنڈ کی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی مجھے کہ مجھے سٹریس ہے، میں ان کے سمٹمز نہیں لوں گا، تو 272 پیجز پہ جو میڈیسن شارٹ فارم میں لکھی ہوئی ہے کہ ایک پیج پہ تقریباً 100-200 میڈیسن لکھی ہوگی، پھر دوسرے پہ، پھر تیسرے پہ 272 پیجز پہ اس کی میڈیسنز ہیں، کازیشن ہے اس میں، سپریشن ہے اس میں، ڈرگ ایبیوز ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس 272 پیجز پہ میں میڈیسن کیسے سلیکٹ کر لوں؟ ایک سوچ ہے نا، ایک سوچ ہے بندہ، آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں اس میں کیسے سلیکٹ کر لوں، پھر کیسے میں میسیج پہ میڈیسن بتا دوں، اور پھر ہومیوپیتھی کیوں نہ فیل ہو، اور پھر اس طرح میڈیسن بتانے سے میں نہیں فیل ہوتا۔ پھر لوگ کہتے ہیں ہومیوپیتھی فیل ہو گئی ہے، لیکن ہومیوپیتھی کبھی فیل نہیں ہوتی، ڈاکٹر فیل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی سوچ غلط ہے۔ اور مریض تو کہتا ہی یہی ہے، مریض تو کہتا ہی ہے کہ اس کے لیے شارٹ فارم میں اور جلد سے جلد اس کو آرام آئے، لیکن اس کے لیے تو ایک ڈیزیز ہے، لیکن ہم نے تو کیوریشن کرنی ہے، ہم نے اس کو کمپلیٹ کیور کرنا ہے، پیلیٹ نہیں کرنا۔ ہم نے کیوریشن میں اور پیلیشن میں فرق ہے۔ ہم اگر کیوریشن کی طرف جائیں گے تو پھر یہ 291 افروزمز پہ ہم جائیں گے تو مریض ٹھیک ہوگا ہمارے پاس، ادروائز یہ پھر مریض ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ایک میسیج پہ یہ امید نہ رکھیں کہ آپ کی 20 سال کی 25 سال کی بیماری آپ کی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے پراپر کیس ٹیکنگ کریں، پراپر ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اگر ڈاکٹر کوئی فیس لیتا ہے، اگر ڈاکٹر میڈیسن کے چارجز لے لیتا ہے، وہ اس کا حق ہوتا ہے۔ کیوں حق ہوتا ہے؟ دوسری کنٹری سے میڈیسن کیسے ہم منگوائیں؟ کوئی ہمیں فری تو نہیں دیتا نا، جی تو ہمارے دلوں میں رحم ہے اور ہمارے دلوں میں خدا خوفی ہے کہ جو مستحق لوگ آتے ہیں ہم ان کو میڈیسن دے دیتے ہیں۔ اگر گھوڑا ہے گاہ سے دوستی کر لیتا ہے تو کھائے گا کیا؟ تو مرے گا۔ اگر میرے پاس رینج نہ ہو میڈیسنز کی تو میں لوگوں کو کیسے ٹھیک کروں؟ میں فیس نہ لوں، میں لوگوں کو کیسے ٹھیک کروں؟ میں اگر میڈیسن نہ رکھوں ڈسپینسری میں لوگوں کو کیسے ٹھیک کروں؟ آپ لوگ مجھے بتائیں، اس کا ڈیسیجن آپ لوگ کریں۔ لیکن چونکہ ہم ڈاکٹر ہیں، اس کے باوجود بھی میں نے آپ لوگوں کو پہلے کہہ دیا ہے کہ اس کے باوجود بھی میں نے ان مستحق لوگوں کے لیے بھی وہی میڈیسن کھولی ہے جو 20-25 ہزار روپے کی آتی ہے، 30 ہزار کی آتی ہے، 10 ہزار کی آتی ہے، 5 ہزار کی آتی ہے، 2 ہزار 3 ہزار تو نارمل سی بات ہے۔ تو ان کے لیے بھی وہ کھولی ہے جو میں فیس لینے کے لیے مریضوں کے لیے کھولتا ہوں، جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ میں دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہوں۔ تو لہٰذا ہمیں اس چیز پہ تنگ نہ کریں کہ میسیج کیا ہے تو اس کے لیے کوئی میڈیسن بتا دیں، اس کی کافی وجوہات ہوتی ہے، اور صرف ایک میسیج پہ ہم میڈیسن اس طرح کبھی بھی ایک ڈیزیز تک کبھی بھی ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو لہٰذا ہمیں اس چیز پہ تنگ نہ کریں اور ہمیں کام کرنے دیں، اور اچھی طریقے سے اللہ کا شکر ہے کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے ہمیں، آپ لوگ دعائیں دیں اور ہم آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ تو اس خدمت کو جس جذبے سے ہم لوگ لگے ہوئے ہیں
تو اس جذبے سے ہمیں اپنا کام کرنے دیں، تو یہ آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہوگی۔ شکریہ جی۔